بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق اللہ العظیم. دین اسلام ایک مکمل دین اور مستقل تہذیب ہے، یعنی پرسنل کلچر ہے. اللہ تعالی نے اس دین میں زندگی کے تمام شعبوں کا احاطہ فرمایا ہے. جس کا علم محیط ہے اس کا قانون بھی محیط ہوگا. قرآن کہتا ہے ان اللہ قد احاط بکل شیء علما. اللہ تعالی نے ہر چیز کو اپنے علم سے احاطہ کیا ہوا ہے. کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کے علم کے احاطے کے اندر داخل نہ ہو. تو اللہ تعالی جب کوئی قانون، دین، شریعت، طرز زندگی، طریقہ حیات ہمیں عطا فرمائے گا تو اس کا علم محیط انسانی زندگی کے تمام شعبوں کا احاطہ کیا ہوا ہوگا. اسی وجہ سے دین اسلام ایسا کامل اور مکمل دین، ایسی مستقل اور پرسنل تہذیب اللہ تعالیٰ کی پچھلے بھیجے ہوئے دینوں میں بھی اس کی مثال نہیں. کیوں نہیں ہے مثال؟ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو رفتہ رفتہ کامل دین کو برداشت کرنے کے قابل بنا رہا تھا. پہلے تو اللہ نے بس وحیوں کے ذریعے سے اپنی روزی روٹی کے ذرائع سکھائے، ہنر پیشے سکھائے، کھیتی باڑی سکھائی، کارپینٹری سکھائی. اللہ تعالیٰ نے سامان زندگی بنانے کے واسطے مختلف وحییں بھیجی پیغمبروں کے ذریعے، اور وہ پیغمبر ان کو بتاتے رہے کہ بھائی غلہ ایسے بویا جاتا ہے، ایسے زمین کو سیراب کیا جاتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کھیتی اگاتا ہے، اس کی نگہداشت و حفاظت ایسے کی جاتی ہے، پھر اس کو اس طرح کاٹا جاتا ہے، ایسے پیسا جاتا ہے، ایسے اس کی روٹی بنائی جاتی ہے، یوں کھایا جاتا ہے. یہ بھی اللہ نے وحی کے ذریعے ہی بندوں کو سکھایا، اور نہ سکھایا ہوتا تو بندوں کو کیا سمجھ میں آتا؟ اللہ پاک ہی نے سکھایا. حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. آپ ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر، ہماری وحی کے مطابق، ہماری نگرانی میں کشتی تیار کیجیے. ورنہ نوح علیہ السلام کو کشتی کیسے بنائی جاتی کیا پتہ تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی نگرانی میں اپنے بتائے ہوئے طریقے سے اتنی بڑی کشتی بنوائی کہ ہر مخلوق کا ایک جوڑا اس کے اندر رکھا گیا. وہ چھوٹی موٹی معمولی کشتی نہیں تھی کہ 40 یا 80 آدمی اس کے اندر بیٹھ جائیں. تمام حیوانات کا ایک ایک جوڑا بھی اس میں رکھا گیا تاکہ حیوانی نسل بھی باقی رہے، انسانی نسل بھی باقی رہے. کیونکہ باقی سب کو تو اللہ کو غرقاب کرنا تھا، ڈبو دینا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ. ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا. اور اللہ نے ان کو خطاب کر کے فرمایا قدر فی السرد وَاعْمَلُوا صَالِحًا ان اعمل سابغات وقدر فی السرد وَاعْمَلُوا صَالِحًا.
ذرہیں تیار کیجئے اور بیلنس مینٹین کیجئے اور اچھے کام کیجئے۔ انی بما تعملون علیم، میں سب جان رہا ہوں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو، مجھے سب خبر ہے، میں دیکھتا ہوں، میں خبر رکھتا ہوں، میں غافل نہیں ہوں۔ تو ہر چیز اللہ کی سکھائی ہوئی ہے۔ جب انسانوں کو انسانی زندگی کا سلیقہ اور قرینہ سکھا دیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلامی زندگی کے قابل بنایا۔ انسانی زندگی کے دوران بھی چھوٹا چھوٹا دین دیا۔ اللہ کو ایک مانو، اللہ ہی سے ہونے کا یقین رکھو، جو اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے جس کو بھیجا ہے اس کو اپنا نبی مانو، اپنا قائد اور رہنما مانو، اپنا گائیڈ مانو اور اس کے پیچھے چلو۔ یہ چھوٹی موٹی کیا یعنی بنیادی تعلیم تھی، بس اسی پر اللہ تعالیٰ نے اکتفا کیا۔ شریعت کم سے کم آئی، انسانی زندگی کی تعلیمات و ہدایات زیادہ دی گئی اس دور میں، کیونکہ جب انسان کو اس دنیا میں ایک شریف اور اچھے انسان کی حیثیت سے جینا آ جائے گا تبھی نہ اس کو دین دیا جائے گا۔ دین جانور کو تو نہیں دیا جائے گا، دین کسی حیوان کو تو خطاب نہیں کرتا، دین جو ہے وہ انسان سے خطاب کرتا ہے۔ پہلے انسانوں کو اچھی انسانی زندگی سکھائی گئی، جب انسان اچھے انسان بن گئے تو بعد میں آنے والے نبی شریعت بھی لائے، حلال و حرام، جائز ناجائز، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، یہ اچھا ہے یہ برا ہے، یہ بھی بتانے لگے، مگر وہ بھی تھوڑا تھوڑا دین تھا۔ کسی زبور میں زیادہ تر اللہ نے مناجاتیں سکھائی، دعائیں کیسے مانگنا، اپنے رب سے لو کیسے لگانا، اور کیسے اللہ کے سامنے عجز و بندگی کا مظاہرہ کرنا، تو زیادہ تر دعائیں اور مناجاتیں اس میں ہیں، اور وہی اللہ نے اس کے اندر سکھائیں۔ یہ بھی آ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت آئی، وہ اور کامل اور مکمل شریعت تھی۔ اس میں اللہ کی نہیوں کو برداشت کرنے کی سلیقہ سکھایا گیا کہ اللہ نے یہ ناجائز کیا، یہ ناجائز کیا، اس کو برداشت کرو، اس کو اللہ کے خاطر گوارا کرنا سیکھو، یہ سکھایا گیا۔ انسانیت جب اس کے بھی لائق ہو گئی تو سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی شریعت اس سے بھی اونچی لائی گئی، اگرچہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت جو تھی وہ حضرت موسیٰ کی شریعت کے تحت تھی اور اس کے تابع تھی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے خلق کو بڑھایا گیا، اخلاق اور اونچے کر، انسانی اخلاق کو اور بلند کرو اور بلند کرو، کیونکہ اب وہ نبی آنے والے ہیں جس نبی سے بلند اخلاق کوئی نہیں ہوگا، اور جس نبی کی شریعت سے زیادہ کامل اور مکمل شریعت کسی کی نہیں۔ یہاں تک اللہ نے انسانی سماج کو بلند کیا، پستی سے بلندی کی طرف اٹھایا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے اونچا کیا ایمان والوں کو، اونچا کیا، صلاحیتیں بڑھائیں، استعداد بڑھائی، ان کے اندر اللہ کے خطاب کو برداشت کرنے کی کیپیسٹی پیدا کی اللہ تعالیٰ نے۔ تب پچھلے نبی تو کہنا چاہیے شریعت محمدی کی راہ ہموار کرنے اور زمین نرم کرنے کو آئے تھے، بس ان کا کام یہی تھا۔ جو کچھ انہوں نے کیا، انسانوں کے سینوں میں موجود دلوں کی زمین نبی آخر الزماں کی کھیتی کرنے کے قابل بنائی گئی، یہ زمین اس لائق بنائی گئی کہ اللہ کا وہ آخری دین، جس دین کو انسانی زندگی میں دیکھنے کے لیے اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، یہ سارا نظام قائم کیا ہے، یہ پوری انسانی برادری پھیلائی گئی ہے۔ ابر و بادو مہو خورشید و فلک ہما درکارن تاتو نانے بکفاری و بغفلت نخوری۔ اللہ پاک نے ایک ایک چیز صرف تنکا بھی اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ میرا ایمان والا بندہ اس سے فائدہ اٹھائے۔
چھوٹی سی چھوٹی چینٹی جس کو عربی میں ذرۃن کہتے ہیں، وہ ذرہ بھی اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ انسانوں کو فائدہ پہنچے۔ موذی درندے، حشرات الارض، سانپ، چیتے، شیر اور جتنے درندے ہیں، یہ بھی اس لیے پیدا کیے گئے کہ انسانوں کو ان سے نفع اور فائدہ پہنچے، اور پہنچتا ہے۔ ہر فائدہ دینے والی چیز میں ایک پہلو ضرر کا ہوتا ہے، لیکن کوئی اس ضرر سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ پر اللہ نے جو پیدا کیا تو اس ضرر کے لیے نہیں پیدا کیا، وہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ اللہ نے ان کو انسانی نفع کے لیے پیدا کیا، وہ نفع عام طور سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کسی بھی سمجھدار کا کوئی حرکت حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ تو حکیموں کے حکیم ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر کام کے پیچھے حکمت ہے۔ یہاں تک کہ جنگلوں میں پڑی ہوئی غلاظتوں میں پیدا ہونے والے جو کیڑے ہیں، جو اس کو کھا جاتے ہیں اور اس کی گندگی سے دنیا کو نجات دلا دیتے ہیں، وہ بھی حکمت سے پیدا کیا۔ اگر اللہ نہ پیدا کرتا تو ان کی سڑان سے آبادیوں میں لوگ جی نہیں پاتے۔ وہ بھی جس زمانے میں لوگ باہر جا کر ضرورت سے فارغ ہوتے تھے، وہ کیسے رستوں سے گزرتے، وہ کیسے اپنے کھیتوں تک پہنچتے، وہ کیسے اپنے سفر کرتے۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے انتظام فرما دیا، اسی میں کیڑے پیدا کیے، انہی کیڑوں نے اسے کھا کے ختم کر دیا، اور اس کے بعد وہ کیڑے بھی غائب ہو گئے اور راستہ بھی صاف ہو گیا، زمین بھی پاک ہو۔ کون انسان یہ خدمت کر سکتا تھا؟ خدا کے غیبی نظام نے یہ سارا انتظام کیا ہوا تھا انسانوں کے واسطے، انسانوں کے نفع اور فائدے کے واسطے۔ تو میرے عزیزو دوستو، جو کچھ اللہ نے اس کائنات میں بنایا وہ آپ کے لیے بنایا ہے اور آپ کو اپنے لیے بنایا ہے۔ بندے کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہوا ہے، سب کچھ آپ کا ہے اور آپ اللہ کی۔ اب ہوا یہ کہ الٹا ہو گیا کہ ساری چیزیں ہماری خادم تھیں اور ہم اللہ کے خادم تھے، تو ہم نے یہ کر دیا کہ الٹے چیزوں ہی کے ہم خادم بن گئے، اپنے خادموں کے خادم بن گئے، حالانکہ ہم کو اپنے سے بڑے کا خادم بننا چاہیے تھا۔ چیزیں ہماری خدمت کریں گی، ہم اللہ کے دین کی خدمت کریں گے، ہم اللہ کے دین کے لیے رہیں گے اور یہ چیزیں ہمارے لیے رہیں گی۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، ساری دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے، تم اس دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے۔ تو اللہ کا یہ جو دین ہے نا، ہماری پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے، پیدائش سے لے کے موت تک، اور ظاہر سے لے کے باطن تک، اور عبادت سے لے کے عادت تک۔ ہماری زندگی کے ہر موڑ پر، مرحلے پر اسلام آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ صاحب آپ کو اپنی مرضی سے نہیں کرنا یہ کام، یہ میرے بتائے ہوئے طریقے پہ کرنا ہے، اسلام کے مطابق کرنا ہے۔ کوئی کام مسلمان، کسی عالم سے پوچھو دنیا کے، کوئی ایک کام زندگی کا ایسا ہے جو اسلام کی رہنمائی سے آزاد کر دیا گیا ہو کہ صاحب اس میں آپ کو اسلام کی ضرورت نہیں، آپ جیسے چاہے کر لے سکتے؟ اگر ایسا ہوتا تو اپنی بیوی سے ملنا ایک خالص نفسانی کام تھا، اس کو آزاد رکھا جاتا۔ اگر ایسا ہوتا تو بیت الخلاء میں جا کر، لیٹرین میں جا کر اپنی ضرورت پوری کر لینا خالص ہماری ضرورت تھی، جس سے دین کا کوئی بھی تعلق نہیں تھا، اس کو آزاد رکھا جاتا۔ لیکن یہ بھی آزاد نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں، حضور علیہ السلام پاکی حاصل کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں، حضور علیہ السلام بیت الخلاء میں داخل ہونے اور نکلنے کا ادب سکھا رہے ہیں، حضور علیہ السلام اپنے تنہائی میں، خلوت میں، اپنے بیڈ پر اپنی بیوی سے ملنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی
اپنی بیوی سے ملاقات کرنے کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے بسم اللہ کہے۔ یاد رہتا ہے کسی کو؟ یہ وقت تو عقل پہ پردہ پڑ جانے کا وقت ہوتا ہے، جذبات کے ابھر جانے کا وقت ہوتا ہے، انسانی جذبات میں جنون کا تلاطم پیدا ہوتا ہے، تبھی جا کے وہ اس ضرورت کا خواہش مند بنتا ہے۔ تب کس کو یاد ہے مگر ہمارا نبی ہم سے کہتا ہے یہاں بھی اللہ ہی کے لیے کام کرنا ہے، یہ کام بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، تمہاری خواہش کے لیے نہیں ہوگا۔ خواہش پوری ہو جائے گی الگ بات ہے، لیکن کام کیا جائے گا رضا الہی کے واسطے۔ انکم خلقتم للآخرہ، تم آخرت کے لیے پیدا ہوئے، تم شہوت رانی کے لیے نہیں پیدا ہوئے، تم نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں پیدا ہوئے۔ یہ تمہارے رب کا کرم ہے کہ اس کی بھی گنجائش رکھی، مگر اس کو بھی عبادت بناؤ۔ کیسے بناؤ گے؟ جب بیوی سے ملنے کا ارادہ ہو سب سے پہلے بسم اللہ، اللہ کے نام سے اس سے تبرک حاصل کر کے، اس کا تحفظ حاصل کر کے میں ایک کام کرنے جا رہا ہوں، اور اس کے بعد کہو اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اے اللہ اس عمل میں شیطان کے شامل ہونے سے ہم دونوں کو محفوظ کر دیجیے۔ اور اگر آج کی اس ملاقات میں آپ ہمارے لیے کسی نعمت اولاد کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو بھی شیطان کے اثر سے محفوظ کر دیجیے۔ ابھی آئی بھی نہیں اولاد، سکھایا جا رہا ہے کہ اولاد امانت ہے، اس کو شیطان سے بچاؤ، اس کو شیطان سے بچاؤ۔ ابھی آئی بھی نہیں اولاد، ہم لوگ صرف امید کی بنیاد پر نبی دعا سکھا رہے ہیں۔ اگر آپ نے اولاد دینا کا ارادہ فرمایا تو جنبی الشیطان ما رزقتنا، اس دی ہوئی نعمت کو آپ شیطان سے محفوظ کر دیجئے، دور کر دیجئے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نے ایسا کیا، بسم اللہ اور اس دعا کے بعد اپنی بیوی سے ملا، اور اللہ نے اس رات کی ملاقات میں حمل قرار دے دیا، اولاد دینے کا ارادہ فرما لیا، تو وہ شیطانی اثرات سے محفوظ اور پاک رہے۔ اب ہماری حالت یہ ہے کہ صاحب 18 19 20 برس کا ہو گیا، نشہ کرنے لگا، بدکاریاں کرنے لگا، برائیاں کرنے لگا، خیال آیا کہ اولاد کی تربیت کرنا چاہیے۔ اب کیا کرو گے بھائی؟ تمہارا نبی تو اس کے آنے سے پہلے سے تربیت سکھا رہا تھا، تو تم نے کیا فکر کی تھی اس کی تربیت کرنے؟ 20 برس تک آوارہ چھوڑ دیا، اب جب سر سے اونچا پانی ہو گیا تو خیال آنے لگا کہ صاحب بچوں کی تربیت ہونا چاہیے، نوجوان بہت بہک جا رہے ہیں، سماج خراب ہو رہا ہے، سوسائٹی پر داغ لگ رہا ہے، بدنامیاں آ رہی ہیں، کوئی فکر ہونی چاہیے۔ اب یاد آئے علماء، کہنے لگے مولوی کیا کر رہے ہیں یہ سارے علماء، آخر کیوں نہیں فکر کرتے امت کی، یہ کیوں نہیں ان کے پیچھے محنت کرتے؟ تو باپ کیا کر رہا ہے؟ علماء نے پیدا کیا تمہارے بچوں کو، تمہارے بچے تم نے پیدا کیے، اور تمہیں اپنی اولاد کی فکر نہیں تو دوسرے کے پیٹ میں کیا درد ہو رہا ہے؟ ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے نبی کے وارث ہونے کی حیثیت سے اس امانت کو علماء پھیلا رہے ہیں، دین پہنچا رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں جتنا ان کی بھی ساتھ میں۔ آپ نے لے جا کے چھوڑا، آپ نے لے جا کے بٹھایا علماء کی مجلسوں میں، آپ کو تو کبھی فکر نہیں ہوئی اس کی کہ بچے کو لے جا کے علماء کی مجلسوں میں بٹھائیں۔ حکیم لقمان کتنے پرانے آدمی ہیں، کہا جاتا ہے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کی امت کے ایک صالح اور نیک بزرگ تھے، کتنے پرانے آدمی ہیں، لیکن ان کے نصیحتوں میں جو اتنی حکیمانہ تھی، قرآن نے خود ان کے نام سے ایک سورت اتار کر ان کی نصیحتوں کو قرآن میں بیان کیا ہے۔ اتنے مقبول بندے تھے اللہ تعالیٰ کے۔ سورہ لقمان قرآن میں موجود ہے، اس میں ان کی نصیحتیں موجود ہیں۔ ایک نصیحت ان کی یہ بھی ہے جو قرآن میں نہیں ہے لیکن آثار و روایات سے پہنچی ہے۔ انہوں نے ایک نصیحت یہ بھی فرمائی ہے کہ بیٹا علماء کی مجلسوں کی پابندی کرو، علماء کی مصاحبت، ان کی صحبت کی ملازمت، یعنی
مسلسل بیٹھنے اور ساتھ رہنے کا اہتمام ہو، اس واسطے کہ علماء کی مجلسوں کی حیثیت ایسی ہے جیسے درخت کو پانی دینے کی حیثیت ہے۔ درخت کو جیسے پانی ملتا رہتا ہے تو سرسبز و شاداب رہتا ہے، ہوا دیتا ہے، پھول دیتا ہے، پھل دیتا ہے، سایہ دیتا ہے، اپنے مقصد کو پورا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے پانی نہ ملے تو خشک ہو جاتا ہے، نہ ہوا دے سکتا ہے، نہ سایہ دے سکتا ہے، نہ پھل دے سکتا ہے، نہ پھول نہ خوشبو، کچھ نہیں دے سکتا، چولہے میں جلانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ مومن جو علماء کی صحبت اختیار کرتا ہے ہرے بھرے اور سرسبز و شاداب درخت کی طرح ہوتا ہے، اور جو ان کی صحبتوں سے محروم ہوتا ہے سوکھے ہوئے درخت کی طرح۔ کیوں فرمایا تھا؟ اسی لیے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کو اس کی اہمیت کا پتہ چلے، اس کی اہمیت کا پتہ چلے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب کے شروع ہی میں پوری کتاب العلم اور اس کے تحت احکام علم حاصل کرنے اور علماء کیوں بیان کی؟ پہلے باب ہی میں یہ آیت لکھی، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ علم بہت اہم چیز ہے، علم روشنی ہے، علم کھیت کے لیے پانی کی طرح ہے۔ اگر تم اس کو اہمیت نہیں دو گے تو تم جہل پر زندگی گزارو گے، عمل بھی کرو گے لیکن اس عمل کا مقبول ہونا تمہارے علم کے اوپر موقوف ہے۔ ایک عمل ہے جو علم کے مطابق نہیں ہے تو اللہ کے ہاں مردود ہے، ایک عمل ہے جو علم کے مطابق ہے تو اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ عمل صرف کافی نہیں ہے کہ کوئی آدمی بھائی زندگی بھر عمل کرتا رہا، اس کی تحقیق ہی نہیں کیا کہ یہ عمل علم کے مطابق ہے کہ نہیں، تو زندگی بھر کرتا رہا ہوگا لیکن وہ اپنے اعمال سے جنت میں نہیں جا سکتا، اپنے اعمال سے بخشش کا فیصلہ نہیں کرا سکتا، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا عمل علم کے مطابق ہے۔ اب دو صورتیں ہیں، ہر بندہ عالم بن جائے یہ ممکن نہیں تھا، اللہ کو خود پتا تھا کہ ایسا ہو نہیں سکتا، اس لیے اللہ رب العزت نے ہر بندے کو عالم بننے کا پابند نہیں کیا، لیکن اپنے ہر بندے کو علماء کے پاس جانے کا پابند کیا۔ اور یہ طریقہ آسان تھا، بندوں کے لیے ممکن تھا، اللہ نے اس کو آسان کر دیا۔ اب یہ دور جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، کچھ لوگ سازشی طور پر عوام الناس کو علماء سے کاٹ رہے ہیں، اور کچھ لوگ نادانی میں، بھولے پن میں عوام الناس کو علماء سے کاٹ رہے ہیں۔ ان کی نیت خراب نہیں ہے لیکن کر رہے وہ بھی یہی کام، اور ان لوگوں کی تو نیت خراب ہے باقاعدہ، کیونکہ انہوں نے دیکھا گزشتہ 1400 سال میں مسلمانوں میں دین کیسے زندہ رہا، اس پر ریسرچ کیا، دیکھا، تحقیق کی، انہیں پتہ چلا کہ عوام اپنی اپنی مصروفیتوں میں رہنے کے باوجود علماء سے جڑے ہوئے تھے، اس لیے ان کا عقیدہ محفوظ تھا، ان کی عبادت محفوظ تھی، ان کے اعمال شریعت کے مطابق تھے، ان کے کاروبار اور تجارت اور بزنس شریعت کے احکام کی نمائندگی کرتے تھے، وہ جہاں بھی تھے اسلام پر تھے، وہ دین پر تھے، اس لیے مضبوط رہا اسلام اور مضبوط رہے مسلمان۔ تو یورپ نے اس ریسرچ کے بعد اپنا کام شروع کیا، وہ یہ کہ کچھ لوگوں کو گزشتہ جمعے میں بھی میں بتا چکا ہوں، ایک طبقہ اس وقت انٹرنیٹ کے اوپر یورپ کا تربیت کیا ہوا نام نہاد علماء کا کام کر رہا ہے، اس کو امت کے علماء نے نہیں تیار کیا ہے، اس کو یورپ کی یونیورسٹیز میں تیار کیا گیا ہے، اسلام کا نام رکھ کر تیار کیا گیا ہے، اسلام کے شعبے چلا رہے ہیں وہ اپنے یونیورسٹیوں کے اندر، تاکہ لوگ ذہین لوگ اسلام کے نام پر آئیں، اور وہ اسلام پڑھانے کے لیے پروفیسرز، لیکچررز یہودی ہیں جو ان کو اسلام بگاڑ کر ایک لبرل اسلام کا ذہن دے رہے ہیں،
اور بجائے مدنی اسلام کے مغربی اسلام کا داعی بنا کر نیٹ پر لا رہے ہیں، فیم کر رہے ہیں، مشہور کر رہے ہیں، ان کے لیے پیسہ خرچ کر رہے ہیں، ان کے ذریعے سے پوری دنیا میں حقیقی علماء کا پیغام ان کی زبان سے نکل کے مسجد کے دروازے کے باہر تک نہیں جا رہا ہے، اور یہ مغربی علماء کا پیغام پورے ورلڈ کے اوپر چھایا ہوا ہے۔ یہ ان کا اپنا منصوبہ ہے۔ اس منصوبے کو ایجوکیٹڈ طبقے نے نہیں سمجھا، اور نہ سمجھنے کی وجہ سے ان کی ہی بڑی تعداد عقیدے کی خرابیوں میں مبتلا، بڑی تعداد، جان بوجھ کے نہیں، وہ اسلام ہی چاہتے تھے، اسلام ہی کے لیے وہاں گئے تھے، پر وہاں ان کو اسلام نہیں ملنا تھا، نہیں ملا۔ اسلام کے نام پر دھوکہ ملا، اسلام کے نام پر اللہ کے منشا کے خلاف عقیدے ملے، اسلام کے نام پر قرآن حدیث کے حوالے سے گمراہیاں ملی، ہدایت نہیں ملی۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ فاسق ہی قرآن سے بھٹکنے کے رستے نکالتا ہے، مخلص نہیں نکالتا۔ تیار کیے گئے ہیں میرے دوستو، باقاعدہ تیار کیے گئے، عربوں کو عربوں میں سے نکال کر تیار کیا گیا ہے، اجمیوں کے لیے اجمیوں میں سے نکال کر تیار کیا گیا ہے۔ آج کئی علماء، بہترین اسکالرز، قرآن حدیث کے ماہر، تاریخ اسلام کے ماہر، عرب کنٹریز کے اندر ایک دین ابراہیمی کے نام سے نیا دین لانچ کیے ہیں، جیسے دین اکبری، دین الہی کے نام سے اکبر بادشاہ نے ہندوستان میں ہماوست۔ سب دین ایک ہی ہیں، سب راستے ایک ہی منزل پر پہنچتے ہیں، چاہے آپ مندر کے راستے سے جائیے، چاہے آپ چرچ کے راستے سے جائیے، چاہے آپ مسجد کے راستے سے جائیے، چاہے آپ صومعہ کے راستے سے جائیے، ہر عبادت گاہ اللہ ہی تک پہنچاتی ہے، ہر دین خدا ہی کا داعی ہے۔ لہذا اس پر کام شروع ہو چکا ہے، بحرین میں، دبئی میں باقاعدہ طور پر اس کی دعوت دی جا رہی ہے، اور جو مدنی اسلام کے، الہی اسلام کے داعی ہیں، ان داعیوں کو دبایا جا رہا ہے، جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈھکیلا جا رہا ہے، ان کی آواز بند کی جا رہی ہے، انہیں ممبروں پر سے اتارا جا رہا ہے، ان کو محراب کی وراثت سے محروم کیا جا رہا ہے، یا تو گھروں میں سکون سے بیٹھیں، کھا پی کے مر جائیں، یا پھر صحراؤں کے اندر تڑپ تڑپ کے پیاس میں جان کھو بیٹھیں، لیکن انہیں پیچھے ڈھکیلو، اور یہ جو مغربی اسلام کے داعی ہیں ان کو آگے لاؤ۔ آج پورے عرب پر یہ ارتداد کی تلوار منڈلا رہی، پورے عرب پر منڈلا رہی ہے، مکہ مدینہ کے مسلمان بھی محفوظ نہیں، سارے عالم پر۔ اور ہندوستان تو بھائی کون سا اسلامی ملک ہے، یہاں تو ہم نے اور ہمارے علماء نے اپنی فکروں سے اسلام کی حفاظت کی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دین محفوظ رہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کو دین کے سانچے میں ڈھالیں، اسوہ محمدی جو ایک ہی اسوہ ہے ہمارے لیے، ایک ہی، اس کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ کہ میرا ہی راستہ مستقیم ہے، مستقیم سیدھا راستہ صرف میرا ہی راستہ ہے، دوسرا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اپنے راستے کو ایک واحد سے، صراطی، صراط واحد ہے، اور ولا تتبعوا السبل، تو سبل سبیل کی جمع ہے، وہ بہت پر دلالت کرتی، گمراہیاں بے حساب ہیں، رنگ برنگے ہیں، ہر علاقے میں الگ الگ ہیں، لیکن ہدایت ایک ہی ہے، وہ ہے صراطی، میرا راستہ، بس وہی ایک ہدایت ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،
رسول اللہ کی زندگی میں اسوہ حسنہ اور کہیں بھی نہیں آپ کے لیے ایک ہی ماڈل، ایک ہی نمونہ دیا گیا ہے، اسی ایک جیسا بننا ہے۔ کوئی ہو، عرب کا مسلمان ہو، عجم کا مسلمان ہو، چائنا کا ہو، جاپان کا ہو، جرمن کا ہو، امریکہ کا ہو، انگلینڈ کا ہو، کہیں کا ہو دنیا کا، ہر ایک کو اگر کامیاب ہونا ہے تو اسوہ محمدی کے سانچے میں ڈھل کے کامیاب، وہ عقیدہ جو نبی لے کر آئے، وہ عبادت جو نبی لے کر آئے، وہ معاملات و کاروبار و بزنس جو نبی سکھا کے گئے، وہ روزی کے ذرائع جس کی اجازت نبی نے دی ہے، اور وہ شادی بیاہ جس کا طریقہ نبی نے بتایا ہے، اور وہ بال بچے جس کو نبی نے تربیت کرنا سکھایا ہے، کہیں بھی۔ اور جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا، نہ آپ بیوی سے مل سکتے ہیں سنت کے خلاف، نہ آپ بیت الخلاء میں جا سکتے ہیں سنت کے خلاف۔ کہاں نہیں آئے گا دین جو آپ کا دامن پکڑ کے کہے گا کہ مجھ سے سیکھو، یہ کام مجھ سے سیکھو۔ ہر جگہ دین ہوگا اور دین سیکھنا پڑے گا، اور دین کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی۔ ظاہر ہے کہ اس کی پوری تفصیل جو ہے وہ عوام کے پاس نہیں ہے، علماء کے پاس ہے۔ عوام میں سے کوئی آدمی کتنا متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، اس کے پاس تقویٰ تو ہے، علم نہیں۔ اور عالم چاہے وہ تقویٰ کے معیار پر صحیح بھی نہ اتر رہا ہو، اس کے پاس تقویٰ نہیں ہے، پر علم ہے۔ علم جہاں ہے وہیں سے لینا پڑے گا، تقویٰ جہاں ہے وہاں سے لینا پڑے گا۔ صالحین کی صحبت سے تقویٰ اور پرہیزگاری ملے گی، علماء کی صحبت سے اللہ کا علم ملے گا۔ تیل والے کے پاس تیل ملے گا، دودھ والے کے پاس دودھ ملے گا، جو چیز جہاں ملتی ہے وہاں سے لینا پڑے گا۔ اب بعض لوگ اس خبط میں مبتلا ہیں کہ ہم ایسے دین کی دعوت دے رہے ہیں جس کے بعد کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس دھوکے نے ان کو دین کے ایک چھوٹے سے حصے پر قناعت کرنے پر مجبور کر دیا ہے، اور باقی دین سے آنکھیں بند کر دی۔ فکر ہی نہیں ہے پورا دین سیکھنے کی۔ پورا دین سیکھو بھائی، پورا دین تمہارے پاس نہیں ہے، علماء کے پاس ہے۔ پورا دین امیر صاحب کے پاس نہیں ہے، عالم وقت کے پاس ہے۔ جس کے پاس علم ہے وہاں سے جا کے علم لو۔ اگر نہیں لوگے تو زندگی پوری اسی طرح گزر جائے گی کہ جس کو دین سمجھتے رہے اسی خبط میں مبتلا رہو گے، اور اللہ جب بقیہ دین کو پوچھے گا تو آنکھیں پھاڑ کے دیکھنا پڑے گا اور کچھ بھی نہیں سیکھ سکتے۔ اس کو لوگ تماشا سمجھ رہے ہیں، اس کو لوگوں نے تعصب بنا لیا ہے، اس کو لوگوں نے حمیت جماعت بنایا ہے۔ جھوٹی حمیت، جاہلی حمیت، یہ عربوں کو برباد کر چکی اور ہر قوم کو برباد کر چکی، آپ کو بھی برباد کر۔ بڑی مشکل سے نوجوانوں کو جوڑ جوڑ کے عقیدہ، علم، نبی کی سنت، نبی کی زندگی، نبی کا تعارف کرایا جا رہا ہے، تو بعض اپنے کو دیندار کہلانے والے یہ کہہ رہے ہیں، اس بستی کے اندر بھی اکبر باغ کے محلے میں یہ کہہ کر نوجوانوں کو روک رہے ہیں کہ وہ زیادہ ضروری کام نہیں، ضروری کام وہ ہے جو ہم بتا رہے ہیں۔ یہ کام چھوڑ کے دوسرے کاموں میں جاؤ گے تو فتنے ہوں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسے جاہل کو اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے، جو علم دین سیکھنے سے فتنوں کا خطرہ محسوس کرتا ہے۔ اس کو پہلے اپنے ایمان کی دعوت تو بعد کی بات ہے، پہلے اپنے ایمان کی تجدید کرو، اس کفر سے توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے۔ کہاں سے لے کے آ گئے ہیں یہ جہالت؟ علم علماء ہی سے ملتا ہے، علماء سے سیکھو۔ عمل کرنے کے لیے جماعتوں میں جاؤ، عمل کرنا سیکھنے کے لیے، لیکن علم حاصل کرو علماء سے۔ غلط بیانی مت کرو، جھوٹ مت پھیلاؤ۔ اس وقت امت تباہی و بربادی میں مبتلا ہے۔ اس امت کو صحیح بات بتاؤ، اس امت کو قرآن کی بات بتاؤ۔ حمیت جاہلیہ، عصبیت جاہلیہ کو توڑو، ختم کرو۔ علم روشنی ہے، علماء اس کے دینے والے اور بانٹنے والے ہیں۔ وہاں نہیں جاؤ گے تو کہاں سے لو گے؟ صحابہ ہو کر عالم صحابہ کی صحبت میں بیٹھتے تھے جا کر،
سارے صحابہ بھی تو نبی کے صحبت یافتہ تھے، پھر کیوں علماء کے پاس جا کے بیٹھتے تھے؟ پھر کیوں ان سے دین سیکھتے تھے جا کر کے؟ آج کاٹا جا رہا ہے، آج یورپ کاٹ رہا ہے علماء سے مسلمانوں کو، آج امریکہ کاٹ رہا ہے علماء سے، آج دنیا کی تمام تہذیبیں کاٹ رہی ہیں علماء سے، اہل قرآن علماء سے کاٹ رہے ہیں، قادیانی کاٹ رہے ہیں، شکیل بن حنیف کے مارنے والے علماء سے کاٹ رہے ہیں۔ ہر ایک یہ بول رہا ہے کہ علماء سے مت ملو، ہر ایک یہ بول رہا ہے کہ علماء سے مت ملو، اور یہ تبلیغی جماعت بھی یہی کرے گی کہ علماء سے مت ملو۔ آپ کو تو ترغیب دینا چاہیے کہ علماء کے پاس جاؤ، آپ کو تو ترغیب دینا چاہیے کہ علماء کے ساتھ بیٹھو بھائی، علم سیکھو، دین سیکھو۔ یہ بولنا چاہیے، جانے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ فتنہ ہوگا اس سے، یہ کہہ رہے ہیں۔ کب تک صبر کرے بھائی؟ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یہ رسوائیاں ہوتی۔ ابھی تک ہم سنبھال کے لے کے چل رہے ہیں اس جماعت کو، ابھی تک ہم حمایت کر رہے ہیں، ابھی تک ہم اس کی تائید کر رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں۔ اگر آپ علماء سے کاٹنے کا کام کرو گے تو پھر ہم زبان کھولیں گے، زبان کھولنے پر مجبور ہیں۔ یہ کام عقل سے کام لو، سمجھ سے کام لو، تعصب مت پھیلاؤ، علماء سے امت کو مت کاٹو، بلکہ ہر بیان میں بولو کہ نوجوانوں، علماء جو بھی آپ کی بستی میں تھوڑا وقت گزارو، بیٹھو، سیکھ لو، عقیدہ کیا ہے یہ سیکھ لو، علم کیا ہے یہ سیکھ لو۔ آپ عقیدے پہ بیان بھی نہیں کرتے، آپ یہ بولتے ہیں کہ جب یہ سب کیوں نہیں بولتے؟ نہیں بھائی، ہمارا محدود کام ہے، ہم صرف 6 نمبر کے پابند ہیں، تو پھر پابند رہو اور لوگوں کو باقی 6 کے علاوہ 7، 8، 9، 10 سیکھنے دو نا، اس کے پاس جانے دو، علماء کے پاس۔ یا پھر صاف کہہ دو کہ یہ 6 نمبر ہی دین ہے، اس کے بعد اسلام کوئی چیز نہیں ہے، یہ بول دو۔ اگر اس کے بعد اسلام کوئی چیز نہیں ہے تو پھر اس وقت دیکھ لو کہ آپ کا وجود کیسا رہے گا ملک کے اندر۔ آپ ایک طرف یہ کہتے ہو کہ ہم محدود دعوت دے رہے ہیں، باقی دعوت علماء کا کام ہے، تو جانے کیوں نہیں دیتے لوگوں کو؟ سیکھنے کیوں نہیں دیتے علماء سے؟ قریب کرو مدارس سے، قریب کرو علماء سے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ ہماری اس تحریک کے ذریعے خانقاہوں کو مریدین ملیں گے اور مدارس کو طلباء ملیں گے، اور ملے بھی۔ جس زمانے میں جہالت نہیں تھی، علماء کی مانتے تھے، اس زمانے میں ملے بھی۔ سب جماعتوں میں لگنے والے رائے پور کی خانقاہ میں اور اللہ والوں کی خانقاہوں میں بھی جا کر اپنی تربیت بھی کرتے تھے، علماء سے جڑ کر دین سیکھتے تھے، اور پھر کام بھی کرتے تھے دعوت کا، لوگوں کو اللہ کی طرف، مسجدوں کی طرف بلانے کا۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ہو رہا ہے کہ روکا جا رہا ہے۔ یہ کوئی خاص کام نہیں، یہ کوئی ضروری کام نہیں ہے۔ پہلے فرض کام کرو، بعد میں دوسرا کام کرو۔ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، کیا کیا توجیحات کر کے رکھی ہیں؟ کیا اس کا وہی مطلب ہے جو آپ سمجھ رہے ہو؟ سلف صالحین بھی یہی سمجھتے رہے، صحابہ نے بھی یہی سمجھا تھا حضرت عمر کے اس قول کو، تابعین نے بھی یہی سمجھا تھا۔ اگر محدثین و فقہا بھی یہ سمجھ کے بیٹھتے تو آج دین باقی ہی نہ رہتا دنیا کے اندر، دین اسی زمانے میں ختم ہو چکا ہوتا۔ آپ کیا لا کر کے بانٹتے لوگوں کو جب ختم ہو چکا ہوتا؟ اس لیے میں آج کلیئرلی صاف بات بتا رہا ہوں کہ ایسی بات اگر کوئی کہتا ہے تو مت مانو۔ اگر اپنی عاقبت درست کرنا چاہتے ہو، اگر دین اسلام کا تحفظ کرنا چاہتے ہو، سمجھ جاؤ کہ کوئی جاہل ہے، علم کی کمی ہے، اس وجہ سے ایسی بات بول رہا ہے، اس کا اثر مت لو، اور جہاں علم ہے وہاں جاؤ، علماء کی صحبت میں بیٹھو، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ دو، علماء سے دین سیکھو۔ روز نہیں دیکھ سکتے، ہفتے میں 1 دن دو، 10 دن میں 1 دن دو، 2 گھنٹے دو، 1 گھنٹہ دو، جانو کہ یہ دین کیا ہے، جانو کہ اس قرآن میں کیا ہے۔ 50 برس سے کام کر رہے ہیں اور ابھی تک قرآن کریم کی ایک آیت کا مفہوم نہیں معلوم، معنی نہیں معلوم۔ کیا قرآن اللہ تعالیٰ نے صحیفوں میں لپیٹ کے رکھ دینے کے لیے نازل کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو جزدانوں میں بند کر کے باکسز میں دفن کرنے کے لیے نازل کیا ہے؟ یا قرآن کو علماء سے سمجھنے کے لیے اللہ نے نازل فرمایا ہے؟ کیوں نہیں مسلمان اس ضرورت کو سمجھتے کہ مجھے زندگی میں 1 دفعہ کم از کم اللہ کے قرآن کو سمجھنا چاہیے؟ یہ اللہ کا لیٹر ہے، میرے نام آیا ہے، یہ اللہ کا خط ہے جو اللہ نے مجھے بھیجا ہے، 1 دفعہ تو پڑھو۔
بے حسی کی انتہا ہو گئی۔ قرآن کا ذوق نہیں، درس قرآن کا شوق نہیں، درس حدیث کا شوق نہیں، فقہی مسائل سیکھنے کا شوق نہیں، علماء کی صحبت کا شوق نہیں۔ یہ امت برباد نہیں ہوگی تو کیا ہو جائے گی؟ اس لیے دشمن نے بھی ہمیں برباد کیا ہے اور دوست بھی برباد کر رہے ہیں۔ وہ دین کے نام پہ کر رہے ہیں اور وہ دین سے دور کرنے کے نام پہ کر رہے ہیں۔ مت کرو ایسا، خود بھی جاؤ علماء کے پاس بیٹھو تو عقل آئے گی، علم معلوم ہوگا، اور یہ غلط باتیں پھیلانا بند کرو گے۔ بیٹھو علماء کی صحبت میں، تب کہیں جا کے آئے گا۔ اگر یہ نماز علم کے مطابق نہیں ہوئی تو منہ پہ مار دی جائے گی، صحیح حدیث کے مطابق ٹاٹ میں لپیٹ کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اگر یہ نماز علم کے مطابق نہیں ہوگی، اگر یہ روزہ علم کے مطابق نہیں ہوگا تو اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ اگر یہ خیر خیرات علم کے مطابق نہیں ہوگی تو اللہ رد فرما دیں گے۔ اگر یہ حج علم کے مطابق نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ منہ پہ پھینک دیں گے۔ اللہ نے جو علم بھیجا ہے اس علم کو سیکھو، اللہ نے جو علم بھیجا ہے اس کو سیکھو۔ علم بہت وسیع ہے، ہر جگہ ضرورت ہے، ہر جگہ ضرورت ہے۔ بالخصوص اس دور میں عقیدوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اور عقیدے ہر کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ عقائد بہت نازک چیز ہے، اسے برسہ برس تک اپنے استاذوں کے سامنے بیٹھ کر جس نے عقیدے کو سمجھا ہے اسی کا حق ہے کہ وہ عقیدے کو بیان کرے۔ سب کوئی نہیں بیان کر سکتا، آپ کر بھی نہیں سکتے، اور جو کر سکتے ہیں ان کے پاس جانے بھی نہیں دینا چاہتے۔ تو کیا چاہتے ہیں بھائی؟ آخر اس امت کو جہالت ہی میں رکھنا چاہتے ہیں، اس امت کو عقیدوں کی خرابی ہی میں مبتلا کر دینا چاہتے ہیں۔ کیا منشا ہے آپ کا؟ سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ ایسے کام، ایسی باتیں جو جاہلوں کی باتیں ہیں، ہم دین کے نام پہ بولیں گے تو کتنا امت کا نقصان ہو۔ اس کی طرف توجہ دیجیے اور فکر کیجیے۔ ایسے لوگوں کا، اگر ایسے لوگ نہیں سمجھتے تو ایسے لوگوں کی بات ماننا ہی گناہ ہے، جائز نہیں ہے۔ جاہل اگر آپ کو مسئلہ بتا رہا ہو تو آپ اس کو مان لیں، یہ جائز بھی نہیں ہے۔ ان سے کہیے کہ یہ سب آپ کا حق نہیں ہے، آپ کا جتنا کام ہے اتنا ہم کو سکھاؤ، اس کے آگے آپ ہمیں مت سکھاؤ، اس کے آگے ہم عالم سے سیکھیں۔ آپ کا جتنا کام ہے اتنا کرو، آگے بڑھ کے مت بولو، اپنے حد سے آگے مت نکلو۔ تلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ۔ اللہ نے جو حدیں مقرر کر دی، عامی اتنی تبلیغ کرے گا، عالم اتنی تبلیغ کرے گا، اللہ نے حد مقرر کر دی۔ اپنی حد میں رہو، اپنے سے آگے کی بات مت بولو۔ اگر اپنے سے آگے کی باتیں بولو گے اور اس طرح امت کو گمراہ کرو گے، کل قیامت میں دین کا کام کرنے کا ثواب نہیں ملے گا، امت کو گمراہ کرنے کا حساب لیا جائے گا۔ یہ اللہ کا دین ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، نہ میرے ذات کا ہے نہ آپ کی ذات کا ہے۔ میں بھی اگر غلط بول رہا ہوں تو اللہ پوچھے گا، اور اگر میں صحیح راستہ دکھا رہا ہوں تو اس کا اجر دے گا اللہ تعالیٰ۔ غلط راستہ امت کو مت دکھاؤ۔ ہر دین کا کام کرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ عالم نہیں ہیں تو دین کی طرف آنے والوں کو بار بار کہے کہ بھائی علماء کے پاس جاؤ، بھائی علماء کے پاس بیٹھو، علماء کے پاس بیٹھو۔ جس زمانے میں اصولوں کے مطابق کام ہوتا تھا دعوت و تبلیغ کا، ہمیں یاد ہے، ہم شریک ہوئے ہیں کہ جب جماعتیں واپس آتی تھی وقت لگا کر کے تو اپنے مرکز پر پہنچتی تھی، مرکز پر ان کو واپسی کی ہدایات دی جاتی تھی۔ جیسے جانے سے پہلے کام کرنے کے اصول بتائی جاتے تھے، واپس آنے کے بعد اب گھر پہ کیسے رہنا ہے اس کی ہدایات دی جاتی تھی۔ ان ہدایتوں میں یہ بات بھی کہی جاتی تھی کہ دیکھو بھائی، ہم نے آپ کو بے فکری میں سے نکال کر فکر دلائی ہے، دین کا ذوق شوق پیدا کیا ہے، اتنے دن گھر سے دور رکھ کر، مسجد کے ماحول میں رکھ کر، یہ پورا دین نہیں ہے۔ اب آپ آ گئے ہو تو اپنے بستی میں جو عالم ہو اس عالم کے پاس جا کر اللہ کا دین سیکھتے رہو، دین معلوم کرتے رہو۔ اب کیسے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا دین پورا یہی ہے جو ہم کر رہے ہیں، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اب ایسے پیغام دیا جا رہا ہے، پہلے ایسا کہتے تھے اسی جماعت کے اکابر اور بڑے حضرات، اب ایسا حال ہو رہا ہے۔ یہ بڑا افسوسناک پہلو ہے اور بڑی فکر انگیز حقیقت ہے۔
اگر یہ جہالت برداشت کی جاتی رہے گی تو پھر اس امت کو کوئی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا، یہ کام بھی نہیں بچا سکتا اللہ کے عذاب سے۔ پورا دین سیکھنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، عمل کریں نہ کریں لیکن دین سیکھنا چاہیے، ضرورت دار ایک ایک چیز سیکھتے جاؤ سیکھتے جاؤ سیکھتے جاؤ۔ جو شخص جانتا ہے اور عمل نہیں کرتا وہ شرمندہ رہتا ہے اور توبہ کرتا رہتا ہے۔ اس لیے جان کر عمل نہ کرنے والے کے لیے شرمندگی پھر بھی مغفرت کا سبب بن سکتی ہے۔ ایک آدمی جانتا ہی نہیں ہے اور دھڑلے سے گناہ کے کام کر رہا ہے اور پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ گناہ کی بات ہے، تو وہ کیسے اللہ کی پکڑ سے بچ سکتا ہے؟ اس لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم عالم نہیں ہو تو علماء سے پوچھا کرو، علماء سے پوچھا کرو۔ یہ چیز کافی عرصے سے پیدا ہو چکی ہے اور دھیرے دھیرے اس کے اندر شدت پیدا ہوتی جا رہی ہے، دھیرے دھیرے یہ بڑھتے بڑھتے اب اس نتیجے پر آ گئی ہے، کھلے عام بول رہے ہیں عالم کی صحبت میں بیٹھنا فتنوں کا سبب ہے۔ کون سی حدیث میں ہے بھائی؟ کون سے قرآن میں ہے؟ کیا تو جو تمہاری زبان سے نکل جائے وہ دین ہے کیا؟ جو آپ بول دیں اسے آسمانی وحی سمجھا جائے؟ ہر بولنے والے کو دلیل پیش کرنا ہے، دلیل پیش کرو کہ یہ فرض کام ہے اور وہ نفل کام ہے، دلیل پیش کرو اسے۔ بقدر ضرورت علم آج کسی کے پاس بھی نہیں، بہت کم مسلمان ہیں جنہوں نے بقدر ضرورت علم حاصل کیا ہوا ہے، اور ضرورت کتنی ہے وہ بھی نہیں معلوم ہے آپ کو کہ کتنے کو بقدر ضرورت کہتے ہیں وہ بھی نہیں معلوم ہے، پھر کیسے کہتے ہو کہ علم حاصل کرو؟ ہاں بھائی، مفتی بننا، قاضی بننا یہ فرض کفایہ ہے، یہ فرض عین نہیں، لیکن عقیدے درست کرنا، ضروری معلومات حاصل کرنا، اپنی نماز کو سنت کے مطابق ہونے کا یقین حاصل کرنا، کسی عالم کے سامنے بیٹھ کے یہ جو 2 رکعت میں پڑھ رہا ہوں یہی میری نبی کی سکھائی ہوئی نماز ہے، اس کا یقین حاصل کرنا، اور حلال و حرام کی تمیز ہونا، پاکی ناپاکی کی تمیز ہونا، طیبات اور خبیثات کی کھانے پینے کی چیزوں میں تمیز ہونا، رشتہ داریوں کے حدود کی تمیز ہونا، کہاں پردہ ہے کہاں پردہ نہیں ہے، کون محرم شرعی ہے کون نامحرم ہے، کس سے کتنا تعلق رکھ سکتے ہیں اور کس سے کتنا دور رہنا شرعاً ضروری ہے۔ یہ اللہ کا دین نہیں ہے، یہ نبی نے نہیں سکھایا، یہ صحابہ نے نہیں سیکھا، اور صحابہ اس پر پڑھتے چلتے تھے، دوسروں تک پہنچاتے نہیں تھے۔ یہ سب کیوں نہیں سیکھنے دیتے ہیں مسلمانوں کو؟ ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں ہی کافی ہوں، بس ختم، میں ہی سکھا سکتا ہوں، قرآن بھی سکھا سکتا ہوں، حدیث بھی سکھا سکتا ہوں، فقہ بھی سکھا سکتا ہوں، سب میں سکھا سکتا ہوں۔ وہ عالم جو ہے وہ چنے بیچتے ہیں، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیا سمجھ رکھا ہے مسلمان؟ اس پر تو شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، جن کے کتب فضائل کی آپ روزانہ تعلیم کرتے ہو، انہوں نے بھی نکیر فرمائی ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو امت کو تباہی کے گڑھے میں ڈال دو گے، انہوں نے بھی نکیر فرمائی ہے اس کے اوپر۔ لیکن پڑھو، پوری فضائل تبلیغ پڑھیے، خیانت مت کریے، خیانت ہو رہی ہے، ترکے رکھ کے نشان رکھ کے اپنے مطلب کی حدیثیں پڑھی جا رہی ہیں، پوری کتاب کیوں نہیں سناتے امت کو؟ پوری کتاب سناؤ فضائل تبلیغ۔ شیخ نے ایسی تمام غلطیوں کو اس میں جمع کر دیا ہے جس سے کام کرنے والے بے راہ روانہ ہو جائیں۔ فصل اول قرآنی آیتوں کے بیان میں، فصل دوم احادیث شریفہ، پھر فصل سوم، فصل چہارم، فصل پنجم، کبھی پڑھی ہے؟ کیوں نہیں پڑھتے؟ پڑھو تو سمجھ میں آئے گا کہ شیخ نے سیدھا رستہ دکھایا ہے، صراط مستقیم بتایا ہے، شیخ نے غلو سے بچایا ہے۔ نہیں پڑھنا ہے، ہر جگہ نشان رکھ کے اپنے مطلب کی کچھ حدیثیں پڑھنا ہے بس ختم۔ جیسے بہت سے لوگ ہیں پوری بخاری شریف میں سے صرف اختلافی حدیثیں یاد کر کے رکھے ہوئے ہیں، جہاں دیکھو اس حدیث کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، نہ ادب کی حدیثیں جانتے، نہ تہذیب کی حدیثیں جانتے، نہ اخلاق کی حدیثیں جانتے، نہ معاملات کی حدیثیں جانتے، نہ معاشرت کی حدیثیں، پوری کتاب میں سے صرف اپنے امتیاز کی چند حدیثیں یاد کر کے رکھے۔
ایسے ہی ہمارا یہ طبقہ کر رہا ہے، پورے فضائل کی کتب میں سے مطلب کی حدیثیں پڑھنا ہے، پوری نہیں سنانا ہے، پوری پڑھنا بھی نہیں ہے، سنانا بھی نہیں ہے پوری، کیونکہ بعض چیزیں وہ خود انہیں پسند نہیں ہیں، اس لیے نہیں پڑھنا ہے اس کے اندر سے۔ یہ خیانت نہیں کرو، کم سے کم پوری کتابیں پڑھے ہوتے تو بھی ہمارے علم میں اعتدال پیدا ہوتا، ہماری فکر میں اعتدال پیدا ہوتا، لیکن نفسانیت کو دین مت سمجھو، للہیت پیدا کرو، اور جس میں للہیت پیدا ہوگی وہ ایسی باتیں نہیں بولے گا جس سے امت کو نقصان پہنچتا ہے، جو اللہ رسول کے احکامات کے خلاف ہے۔ اللہ رسول نے قرآن میں اور حدیث میں بار بار کہا ہے کہ علم علماء سے حاصل کرو، علم علماء سے حاصل کرو، علم علماء سے حاصل کرو۔ کیوں آپ روک رہے ہیں بھائی؟ کیا دال میں کالا ہے؟ روکنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بہت غلط بات ہے۔ آج میں نے آپ کے سامنے ایک بہت بڑے منکر کی طرف توجہ دلائی ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ۔ قلب سے اب تک سمجھتے رہے، لیکن اب یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ خاموش بیٹھنے سے علماء کے جاہلوں نے اپنی زبان دراز کر دی ہے، اس لیے علماء کو زبان کھولنا چاہیے۔ نہیں کھولیں گے تو لگام لگائی جائے گی قیامت کے دن علماء کے منہ کے اندر جہنم کی آگ۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے صاف بات کہی ہے، اچھا برا ماننے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب ہمارے ایمان والے بھائی ہیں، جو غلط کرے گا غلطی بولی جائے گی، اور بولنا فرض ہے، ذمہ داری ہے ہماری، ہم بولیں گے، کوئی ہوگا، سب اپنے ایمانی بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کوئی اختلاف کر رہے ہیں، اس کا یہ کوئی مطلب نہیں ہے کہ ہمارے دل میں کوئی عداوت دشمنی کسی کی آ گئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ سے ہزار بار پناہ مانگتے ہیں کہ دین کا کام کرنے والوں سے ہمارے دل میں کوئی عداوت آ جائے۔ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ مسلمان سے، عام گنہگار مسلمان سے بھی ہمارے دل میں کوئی کینہ آ جائے۔ ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ یہ بات کینے کی نہیں، یہ بات اختلاف کی نہیں، یہ بات غلطی کو درست کرنے کی۔ غلط ہو رہا ہے، جو ایسا بول رہے ہیں، جگہ جگہ بول رہے ہیں بھائی، میں پورے جنوبی ہندوستان میں پھرتا ہوں، میرے سے پوچھو، ایک ایک گاؤں میں یہ باتیں بولی جا رہی ہیں، شہروں میں یہ باتیں بولی جا رہی ہیں، گاؤں میں بولی جا رہی ہے کہ مدرسوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ ارے بھائی، مدرسوں سے تو مولانا الیاس پیدا ہوئے، مدرسے ہی سے تو مولانا یوسف پیدا ہوئے رحمہم اللہ، مدرسوں ہی نے تو مولانا انعام الحسن کو پیدا کر کے دیا۔ مدرسہ مظاہر علوم میں نہیں تو کہاں سے پڑھ کے آئے تھے وہ؟ مدرسوں سے کچھ نہیں ہوتا تو تمہارے ائمہ ہی کہاں سے آئے ہیں؟ تمہارے عمرا ہی کہاں سے آئے ہیں؟ یہ تو سب مدرسوں کی پیداوار ہے۔ یہ مدرسے نہ ہوتے تو ماننا چاہیے کہ اس ملک میں ہندوازم غالب آ جاتا مسلمانوں کے اوپر، اور اللہ کا دین چھپ جاتا، ختم ہو جاتا۔ الٹی گنگا بہہ رہی ہے، الٹی باتیں بول رہے ہو۔ ہاں اتنا بولو کہ الحمدللہ اس دعوت و تبلیغ کی محنت سے چپے چپے میں مسجدیں آباد ہوئیں، لوگ نمازوں کی طرف آنے لگے، انہوں نے چہروں پر داڑیاں سجائیں، سروں پر ٹوپیاں رکھی۔ الحمدللہ میں بھی مانتا ہوں اور ہزاروں بار کہہ چکا ہوں کہ یہ اس کام کی برکت ہے، لیکن سچائی وہ سچائی ہے، اور یہ جو تم غلط کر رہے ہو نا، یہ بھی سچائی ہے، یہ بھی بتانا پڑتا ہے، اس کو بھی بتانا پڑتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن یہ جو غلط کر رہے ہو یہ بھی غلط ہے، یہ بھی بولنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم بولیں گے، اب تو دیکھو لوگ دب رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، حق کے لیے زبان کھولنے میں پتہ نہیں کیا اپنے مفادات ہیں، لوگ پیچھے بول رہے ہیں، سامنے نہیں بول رہے۔ جس عالم سے ملتا ہوں وہ رنجیدہ ہے اور پریشان ہے، لیکن اسے ہمت نہیں ہے کہ وہ کھل کے بولے۔ میں کوئی ہمت کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، بات یہ ہے کہ ایک جگہ بیٹھ کے بولتے بولتے سیاہ داڑھی سفید ہو گئی ہے، اس لیے میں یہاں بول پا رہا ہوں، اور پھر بھی مجھے خطرہ ہے کہ اس کا غلط مفہوم لیا جائے گا، اسے غلط معنی میں لیا جائے گا، غلط طریقے سے پھیلایا جائے گا، مگر کوئی ایسا کرے تو وہ ذمہ دار ہے۔ میں جو بول رہا ہوں اللہ کے لیے بول رہا ہوں، صاف بات بول رہا ہوں، ڈر نہیں ہے، کسی کا ڈر کیا ہے؟ جو حق ہے وہ بولنا ہے۔ ایسا مت کرو، بستی میں علماء سے لوگوں کو جڑنے دو، اور اگر علماء کم ہیں تو اور علماء کا انتظام کرو۔ کئی ہفتے پہلے بول چکا ہوں، مسجد میں تنخواہ دے کر علماء کو بٹھائیں، مساجد کی کمیٹیاں، بہت پیسہ ہے، اکبری مسجد میں بھی بہت پیسہ ہے،
اور اگر نہیں ہے تو وصول ہو جائے گا انشاءاللہ، لوگ دیں گے پیسہ۔ میں دلا سکتا ہوں ان مسلیوں سے ہزاروں روپیہ، اگر عالم کو آپ بٹھانے کا وعدہ کریں کہ ایک عالم کو تنخواہ دے کے مسجد میں بٹھائیں گے، جس کو جب ٹائم ہے آ کر کے مسجد کے اندر علم حاصل کرے، اللہ کے نبی کی حدیثیں سیکھے، مسائل سیکھے، عقیدے سیکھے، جو جب آنا چاہتا ہے آؤ۔ ہم نے ان کے گھر کے خرچے کی ذمہ داری لے کے ان کو یہاں بٹھا دیا ہے۔ آپ گھر کی فکر مت کریں، آپ یہاں بیٹھے علم سکھائیں۔ اگر اس مسجد کی کمیٹی بھی یہ فیصلہ کرتی ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے اس پیسے کی کمی یہ مصلی نہیں دیتے تو میں بھی ذمہ داری لیتا ہوں کہ اس کی تنخواہ کے لیے پیسہ لاؤں، کہیں سے بھی لاؤں گا، گھر پہ جا کے مانگ کے لاؤں گا۔ مجھے یاد ہے کہ میں مدرسے کو قائم کرنے کے لیے گھروں پہ جا کے میں خود مٹھی فنڈ وصول کر کے لایا ہوں، روپیہ 2 روپے لے کے آیا ہوں، میں خود پکا کے اپنے ہاتھ سے بچوں کو کھلایا ہوں۔ مجھے یاد ہے، آج بھی جا سکتا ہوں۔ یہ ذلت نہیں ہے، یہ عزت ہے۔ بعض کام کرنے والے ساتھیوں نے لوگوں کو یہ کہا کہ صاحب چندہ وصول کرنا، چندہ مانگنا شریعت کے خلاف ہے۔ تو کہاں سے لائے ہو بھائی یہ فتویٰ؟ اللہ کے نبی ممبر پہ بیٹھ کے نہیں کہہ رہے تھے کہ جہاد کے لیے پیسہ دو؟ اب بار بار توجہ نہیں دلا رہے تھے؟ اور لا کے پیسہ دینے والوں کو دعائیں نہیں دے رہے تھے اپنے دل سے؟ حدیثیں آپ کو نہیں معلوم ہے تو کیا علماء کو بھی نہیں معلوم ہے؟ دین آپ نہیں جانتے تو کیا علماء بھی نہیں جانتے ہیں؟ کیسے مسائل بتا رہے ہو؟ مسائل بتانے کی اجازت نہیں ہے آپ کو۔ آپ مسائل کیسے بتا رہے ہیں؟ بتا رہے ہیں دھڑلے سے لوگوں کو۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنا لگا کے کام کرتے ہیں اور علماء دوسروں سے لے کے کام کرتے ہیں۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ جب بڑے بڑے اجتماعات کرتے ہیں تو کیا زمین میں سے کھود کے پیسے نکالتے ہیں؟ آپ کے ساتھیوں کے سامنے نہیں رکھتے میٹنگ میں؟ اور جب ساتھی نام نہیں لکھاتے، میں ایک صاحب نے تو کہا کہ 7 کروڑ کا تالاب بنانا تھا مہاراشٹر میں، تو ایک ہی بندے نے کہہ دیا کہ میں اب مشورہ مت کرو، بس یہ میرے ذمے کر دو۔ اس نے 7 کروڑ کا تالاب پانی کا بنا کے دے دیا 3 دن کے واسطے۔ تو یہ نہیں کہتے ہیں آپ یہ چندہ وصول کرنا نہیں ہے بھائی، نام بدل لو تو کیا ہوتا ہے، مشورہ اس کا نام رکھ لو تو وہ بھی چندہ وصول کرنا ہی ہے، رسید بک لے کے جا کے مانگو تو وہ بھی چندہ وصول کرنا ہے۔ کیوں لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ کیوں دلوں میں سے حسد کی آگ نکال رہے ہو؟ کیوں غلط بیانی کر رہے ہو؟ یہ کام سب اسی پہ چلتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے لوگوں کو توجہ دلائی، لاؤ بھائی دو۔ جمعے کا خطبہ روک کر کے ایک غریب بندے کو کھڑا کر کے سنتیں پڑھوائیں حضور علیہ السلام نے، تاکہ اس کے کپڑوں کی بوسیدہ حالت کو مسلمان دیکھیں اور اس کے لیے مدد کریں۔ بیچ مجمع میں جیسے بعض حضرات غلط فہمی سے آ کے کافی دیر سے آتے ہیں اور بیچ میں آ کے لوگوں کو ہٹا کے سنت کی نیت بنتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سنت ہے۔ سلیق غطفانی کو حضور علیہ السلام نے ان کی خستہ حالی دکھانے کے لیے کھڑا کیا تھا بیچ مسجد میں کہ پڑھو 2 رکعت نماز، اور پھر خطبہ نہیں دے رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے خالی حضور علیہ السلام۔ خطبے کے دوران اجازت نہیں تھی، بیٹھے ہوئے تھے، خطبہ نہیں دے رہے تھے۔ لوگ دیکھ لیں کہ کتنا خستہ حال تمہارے سماج میں ہے اور تم اس کو پہچان نہیں سکے۔ چنانچہ اس کے بعد اس کے لیے کپڑوں کا اور روزی کا انتظام فرمایا۔ یہ چندہ مانگنا نہیں ہے لوگوں سے۔ کیوں دلوں میں کچھ بھرے ہوئے ہو بھائی؟ دلوں کو خالی کرو، علماء سے صاف ستھرے کرو، مدارس سے صاف ستھرے کرو، مشائخ سے دلوں کو صاف ستھرے کرو۔ دل میں کینہ ہو تو قیامت میں اللہ جنت میں داخل ہونے ہی نہیں دیگا۔ دلوں کو صاف ستھرا رکھو ایمان والوں کے واسطے، سب کے لیے صاف ستھرا رکھو ایمان والوں کے واسطے۔ اللہ کے واسطے غلط فہمیاں مت پیدا کیجیے۔ اللہ کے واسطے امت ابھی بہت کٹ چکی ہے غیروں کی کوششوں سے، علماء سے۔ اب آپ اور مت کاٹنے کا کام کیجئے، انہی کے مددگار مت بنیے جو اسلام کے دشمن ہیں، دین کے دشمن ہیں، ان کے مددگار مت بنیے۔ اپنے ہر پروگرام میں، ہر مشورے میں، ہر بیان میں کہیے کہ دیکھو لوگوں، علماء سے جڑے رہو، مسائل سیکھتے رہو، دین معلوم کرتے رہو۔ بولو، کیا ڈر ہے آپ کو؟ کیا خطرہ ہے کہ وہاں جائے گا تو کیا ہوگا؟ کیا ڈر لگا ہوا ہے؟ اس ڈر کو نکالو دل میں سے، حق بات کو بولو، حق بات کو سمجھاؤ۔
ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی اپنا وقت لگاؤ، دین سیکھو، عملی زندگی کا مشق کر کے آؤ، اچھا ہے، گھروں کے پاس تربیت نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے راستے میں نکلو، سیکھ کے آؤ، تربیت لے کے آؤ عمل کی۔ ہم تو کہہ رہے ہیں، آپ کیوں روک رہے بھائی؟ آپ بھی مت روکیے، ہم بھی نہیں روک رہے ہیں، پھر دین زندہ ہوگا، پھر دین صحیح معنوں میں سامنے آئے گا، پھر علم صحیح کی تبلیغ ہوگی، پھر غلط باتیں نہیں بیان کرنی پڑیں گی، اور غلط باتیں نہیں لوگوں تک پہنچانی پڑیں گی، غلط مسئلے نہیں بولنے پڑیں گے۔ اس لیے یہ بہت اہم بات ہے، اور اس کو میں ایک ایک آدمی کو پکڑ کے نہیں بتا سکتا، نہ میرے پاس موقع ہے اور نہ اتنی فرصت ہے۔ اس لیے میں اوپنلی ہی بول سکتا ہوں، اس لیے جو کام جگہ جگہ ہو رہا ہے اور غلط ہو رہا ہے اسے اوپنلی بولنا ہے، اس لیے میں علل اعلان بول رہا ہوں۔ علماء نے فرمایا جو غلطی اکیلے میں ہوتی ہے اس کو اکیلے میں سمجھانا چاہیے، جو غلطی اوپنلی ہو رہی ہے اس پر نکیر اوپن کرنی چاہیے، اس لیے میں اوپن کر رہا ہوں۔ اسے جنہیں اللہ فہم صحیح عطا فرمائے گا ان کو میری بات کی اہمیت سمجھ میں آئے گی، اور جن لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتی بات ان کو بس اللہ ہی سمجھائے۔ ہم دعا کر سکتے ہیں کہ ہدایت آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ ہدایت نصیب فرما دیجئے، صحیح رستہ دکھا دیجئے، صحیح علم عطا فرما دیجئے، اس کو ہم بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں فہم صحیح نصیب فرمائے، فہم سلیم نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم کو قرآن حدیث کی صحیح روشنی نصیب فرمائے، اور اس کے لیے اہل علم سے تعلق رکھنے، ان کی محفلوں اور مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے اپنے خیالات میں توازن پیدا ہو جائے، اعتدال پیدا ہو جائے، غلو اور افراط و تفرید سے ہماری فکر بھی محفوظ ہو جائے، ہمارا عمل بھی محفوظ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔